السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 258 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لفظ صالحات سے مراد۔ چونکہ گزشتہ اور اس سے پہلے والے سبق سے ہم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر گفتگو کر رہے ہیں، تو وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، اور جو ایمان لائے ان لوگوں کو، اور وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اب الصالحات سے مراد کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اور اسم ہے تو کون سی اسماء میں سے ہے؟ اور اس کی جو صفت ہے، یہ خود چونکہ ایک وصف ہے تو اس کا موصوف کدھر ہے اور اس کا استعمال کیا ہے؟ اور شریعت میں صالحات کا اطلاق کون سے افعال پر ہوتا ہے، اور پھر اس کا مؤنث ہونا وہ کس بنیاد پر ہے، اس کا لام کون سا ہے؟ اس طرح کی تقریباً گفتگو آج کے ہمارے سبق میں رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والصالحات جمع صالحات، اور صالحات جو ہے یہ صالحۃ کی جمع ہے۔ وہی من الصفات الغالبۃ التي تجری مجرى الاسماء، اور صالحات یہ ان صفات میں سے ہے جو صفات غالبہ ہیں اور اسماء جامدہ کی جگہ یا ان کے طرح استعمال ہوتی ہیں۔ کل حسنتی، جیسا کہ حسنہ، قال الخطیئہ، اور خطیئہ نے کہا کہ کیف الہجاء وما تنفک صالحۃ من آل لأم بظہر الغیب تأتینی، وہ کہتا ہے کہ مذمت کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ ہمیشہ آل لأم کی طرف سے میری عدم موجودگی میں بھی ان کے انعام مجھ پر پہنچتے رہتے ہیں۔ وَهِيَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا صَوَّغَهُ الشَّرْعُ وَحَسَّنَهُ، اور اعمال میں سے صالح وہ اعمال ہیں کہ جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو اور ان کی تحسین فرمائی ہو، ان کو مستحسن قرار دیا ہو۔ وَتَانِيسُهَا عَلَى تَعْوِيلِ الْخَصْلَةِ أَوِ الْخِلَّةِ، اور صالحات کو مؤنث لانا اس کو خصلت کی تعویل میں یا خلت کی تعویل میں لینے کے اعتبار پر ہے۔ واللام فیہا للجنس، اور اس میں جو لام ہے وہ جنسیت کا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ پہلے اتنی کی وضاحت کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ لفظ صالحات پر ہے۔ یہ صالحۃ کی جمع ہے، اور پھر اس کو فرمایا گیا کہ یہ صفات غالبہ میں سے ہے کہ جو اسماء جامدہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اسماء جامدہ کے قائم مقام کس طرح ہے؟ یعنی جس طرح اسماء جامدہ بغیر موصوف کے ذکر ہوتے ہیں، تو اسی طرح صالحات کا بھی کوئی موصوف ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ حسنات اسماء مشتقہ میں سے ہے اور وہ بغیر موصوف کے ذکر ہوتا ہے، تو اسی طرح جیسے حسنہ بغیر موصوف کے ذکر ہو جاتا ہے تو صالحۃ بھی یہ بغیر موصوف کے ذکر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس دعوے کی تائید میں حطیہ کا وہ شعر ذکر کرتے ہیں، چونکہ دعویٰ یہ تھا
کہ صالحتن یہ اگرچہ صفت ہے، یہ وصف ہے، تو لیکن یہ بغیر موصوف کے ذکر ہو سکتا ہے۔ اسی استشہاد کے لیے وہ حطیہ کا شعر لے کے آئے جو یہ کہتا ہے کہ کیف الہجاء وما تنفک صالحۃ من آل لأم بظہر الغیب تأتینی، کہ کیسے حجب ہو سکتی ہے۔ حجب کسی کی برائی بیان کرنا، جیسے ایک مدح ہوتی ہے کسی کی اچھائیاں بیان کرنا، تعریفات کرنا، تو کیسے حجب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ آل لأم سے تو نعمت اس بادشاہ کی کبھی رکتی ہی نہیں، بلکہ پیٹھ پیچھے بھی، عدم موجودگی میں بھی وہ میرے پاس آتی رہتی ہیں۔ اب اصل میں شاعر نے صالحتن کو بغیر موصوف کے یہاں پر ذکر کیا ہے، جو ہمارا محل استشہاد لفظ ہے وہ وما تنفک صالحتن، اس کا یہ کہنا، یہ صالحتن کو بغیر موصوف کے ذکر کرنا، یہی ہمارے دعوے کی تائید ہے۔ اچھا، اب یہاں پر حطیہ یہ بصیغہ تصغیر کے استعمال ہوا ہے، اور اس کے نام کے طور پر اس کا ایک مشہور ہو گیا۔ معنی اس کا بے وقعت کے ہیں اور کوتاہی کرنے والے کے ہیں، تو چونکہ وہ شاعر جو ہے غالباً اپنی بے وقعتی کی بنا پر اس نام سے مشہور ہو گیا، تو اس لیے یہی اس کا تصغیر کے صیغے سے لقب پڑ گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ مزید یہ جو لام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں دکھنے میں یہ لام لگتا ہے، لیکن یہ لام کا فتح ہے اور حمزہ یہاں پہ ساکن ہے، اور یہ ایک شخص گزرا ہے جو قبیلہ تئی کے ایک خاندان کا بڑا مورث اعلیٰ تھا، اس لیے اس خاندان کو بنی لأم کہتے ہیں، یعنی اس نام سے یہ اپنے خاندان میں اسی کے نام سے اس کا خاندان مشہور ہو گیا۔ اور اوس ابن حارثہ یہ بھی اسی خاندان کے ایک نامی گرامی فرد گزرا ہے جس کا تواریخ میں ذکر موجود ہے، اور یہ ایک بڑا نہایت سخی آدمی تھا، اور عمر بھی اس کی کافی لمبی ہوئی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ 200 سال کی عمر پا کے یہ مرا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بادشاہ سے یہ بندہ شعر کہہ رہا ہے، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اصل میں بادشاہ نے ان کے اس بنی لأم کے وفد کو بلا کر اس میں اوس ابن حارثہ کو، جو کہ بڑی لمبی عمر جس نے پائی تھی، اس کو ایک شاہی خلعت سے بادشاہ نے نواز دیا تھا، اور بادشاہ کا اس پر یعنی خصوصی ایک کرم ہو گیا، اور بڑا کہ انعام و اکرام سے اسے نوازا گیا۔ تو اس اوس ابن حارثہ جو ان کی خاندان میں بڑا نامی گرامی بندہ تھا، اس کو اس تمغہ دینے کی وجہ سے باقی خاندان والوں کو اس اوس بن حارثہ سے حسد ہو گیا، اس سے جلنے لگے کہ بادشاہ نے اس کو اتنا کیوں پروٹوکول دیا۔ اب حاسدوں نے کیا کیا کہ وہ حطیہ اس شاعر کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ ہم تمہیں 300 اونٹ دیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کہ تو اس بادشاہ کی ذرا مذمت تو کر، یعنی اس کی حجب کر، اس کی برائی بیان کر، کیونکہ یہ شاعر تھا تو اس وقت جو انداز تھا وہ بھی یہ تھا کہ خوبی کرنی ہوتی تو وہ بھی شعروں میں کرتے تھے، اور برائی کرنی ہوتی تو وہ بھی اشعار میں کرتے تھے۔ تو اس کو 300 اونٹوں کا لالچ دے کر برائی پر اکسایا، مگر اس نے یہاں پر وہ اپنی دانشوری دکھائی، اور اس نے کہا کہ میں یہ آفر قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میں بھلا اس کی برائی کیسے کروں، کیف الہجا، کیسے کر لوں کہ جس کی کوئی نعمت کبھی ہم سے الگ ہوتی ہی نہیں، ہم نہ بھی ہوں تو پھر بھی آل لأم پر اس کے انعامات و اکرامات آتے رہتے ہیں۔ خیر، یہ ایک معنوی اعتبار سے اس شعر کی وہ کہانی تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، ورنہ ہمارا جو محل استشہاد لفظ ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ صالحتن کا بغیر موصوف کے ذکر ہونا یہی ہمارا محل استشہاد تھا۔ اچھا، اس کے بعد وحی من الاعمال سے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ صالحہ اعمال ہیں کون سے، کہ وہ والے اعمال کی جن کو شریعت نے سوغہ جائز قرار دیا ہو، وحسنہ، اور ان کی تحسین کی ہو، یعنی ان کو اچھا بھی قرار دیا ہو، صرف جائز نہیں، وہ اچھے بھی ہیں۔ اچھا، اب پھر کہتے ہیں کہ یہ مونس کیوں ہے، یعنی یہ ایک شبہ ہوتا ہے نا، آیت میں صالحات سے اعمال مراد ہیں، تو پھر صالحات جمع جو ہے وہ مونس کیوں لایا گیا؟
تو اس میں جواب یہ ہے کہ اس کو خصلتن کی تعویل میں لیا گیا، گویا یوں تھا کہ الخصال صالحات، اور خصال مؤنث ہے جو لہٰذا اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ یہ اس حوالے سے جو گفتگو تھی وہ آپ نے سماعت کی، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ صالحات کس کی جمع ہے اور معنی اس کا کیا ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی جو اسماء جامدہ کی طرح سے کہا گیا وہ کس اعتبار سے، اس کا بھی جواب عنایت فرمائیں۔